ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی یہودی اسرائیل میں بیٹھا ہے، نصرانی امریکہ میں بیٹھا ہے، میں یہاں بیٹھ کے اس کے خلاف کیوں بولوں؟ میں نے کہا وہ وہاں بیٹھا ہے، ٹائی اس کی تیرے بچے کے گلے میں ہے ٹائی اس کی تیرے بچے کے گلے میں ہے، وہ وہاں بیٹھا ہے، آکسفورڈ کا نظام تعلیم ہمارے یہاں رائج ہو چکا ہے، تیرے ہاں رائج ہو چکا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہے تیرے مدرسے میں، تیرے سکول میں جناب اس کا نظام پڑھایا جا رہا ہے، اس کا نظام تعلیم نافذ ہو چکا ہے۔ اب مولویوں پر لازم ہو چکا ہے جب تک انگریزی نہیں آئے گی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ بتائیں بھائی، آپ اس سوسائٹیوں میں چلے جائیں، وہاں کہتے ہیں مولوی صاحب انگریزی آتی ہے۔ ایک جگہ ایسی میں گیا جب مسجد کے معاملے میں، تو مجھے کہنے لگے جی انگریزی آتی ہے آپ کو؟ میں کہا جی توڑے کو نماز انگریزی پڑھا دینے، نمازیں کھڑوں کو 11 12 پڑھنا ہے۔ عجیب بد دماغ لوگ میں انگریزی، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انگریزی پڑھ کے آئے گا نا اس کا ایمان پلپلا ہوگا کم از کم۔ جس نے خالص دین پڑھا ہوگا، جو مدرسے کا پڑھا ہوگا، اس نے تو بات غیرت کی کرنی ہے، اس کے نزدیک اہمیت دین کی ہوگی۔ ہاں وہ جو ادھر سے ہو کے آئیں گے اللہ ماشاء اللہ پلپلے ہی ہوں گے، ان کے اندر غیرت دینی اہمیت دینی نہیں ہوگی، ان کو پھر جیسے موڑیں گے۔ جی آپ نے یہ بات ختم نبوت کی بات نہیں کرنی ہے، آپ نے ناموس صحابہ کی بات نہیں کرنی، ناموس رسالت کی بات نہیں کرنی، ناموس اہل بیت کی بات نہیں کرنی، آپ نے یہاں پر دین کے اونچے ہونے کی بات نہیں کرنی، رب تعالیٰ کے کلمے کے بلند ہونے کی بات نہیں کرنی۔ اس نے کہا یس سر، نے کہا یس سر، سر جیسے آپ کا حکم ہو، جیسے آپ فرمائیں ہم تو ویسے کرنے کو تیار ہیں، بس تنخواہ ہماری ٹائم پہ ملنی چاہیے۔ اب بتائیں ذرا خود اندازہ لگائیں۔ اس لیے تو ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ انگریزی پڑھ کے آئے، انہیں پتہ ہے کہ اس کی خودی جو ہے نا، اقبال جس خودی کی بات کرتا ہے، اس نے کہا وہ بڑی مری ہوگی اس کے اندر، وہ نہیں ہوگی، ہاں وہ والی نہیں ہوگی اس کے اندر۔ تو اب اس ذلیل نے نظریاتی جنگ شروع کی ہیں جی، تو مولوی صاحب کہتے ہیں جی وہ وہاں بیٹھا ہے، یہودی وہاں ہے، نصرانی وہاں ہے، ہمیں کیا ہے؟ میں نے کہا جی وہ وہاں ہے، یہودی نصرانی وہاں ہے، کرسمس یہاں ہے، کرسمس کا کیک تیرے مسلمان کاٹ رہے ہیں، وہ وہاں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی۔ تو میں نے کہا اپریل فول اس کی یہاں ہے، ویلنٹائن ڈے اس کی یہاں ہے، سارا کچھ اس کا یہاں ہے، ہیں جی۔ میں نے کہا تیری اپنی جو لباس تھا تیرا وہ سارا غائب ہو گیا، اس کی پینٹ یہاں آ گئی ہے یا نہیں؟ تیری کتابیں پڑھنے سے لوگ دور ہو گئے، فیس بک دیکھنے لگ گئے۔ میں نے کہا وہ کہتے وہ وہاں ہے، یہاں ہم اس کے خلاف کیوں بولے؟ میں نے کہا مولوی صاحب ذرا آنکھیں کھولیں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، ذرا آنکھاں پٹ سونے تینوں دسے کہ نہیں؟ ہاں جی دور ہے نا۔ میں نے کہا پہلے یہاں والد صاحب ہوتے تھے، اب یہاں بھی ڈیڈی ہو گئے ہیں، وہ وہاں ہے، ڈیڈی یہاں آ گئے۔ میں نے کہا امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے فتح بری میں فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں سر سید کے سکول کی تعلیم کا حال یہ ہوا ہے، کہتے ہیں ابھی تو آدھا پڑھے ہیں اس نظام کو، جنہوں نے آدھا پڑھا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ آدھے انگریز بن چکے ہیں، آدھے نصرانی بن چکے ہیں، نیم نصرانی بن چکے ہیں۔ باتیں جب آدھے کا یہ حال ہے، پورا پڑھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ پورا پڑھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اب بتائیں نا، ابھی سر سید کا جو ادارہ تھا اس کے اندر پڑھنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے نا۔ جب امریکہ سے نصرانی آئے تھے، اسرائیل سے یہودی آئے تھے پڑھنے کے لیے، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرما رہا ہے جناب وہ آدھے نصرانی بن چکے ہیں، نیم نصرانی بن چکے ہیں۔ نیم نصرانی یہی بنے تھے مسلمانوں کے بچے، انہی کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں یہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتا ہے وہ وہاں ہے، وہ وہاں ہے، میں یہاں کیوں بولوں؟ میں نے کہا ہاں بھی بتا پھر، ہیں تیرا مذاق یہاں اڑایا جائے، دین کا مذاق یہاں اڑایا جائے، حدیث کا انکار یہاں کیا جائے، یہ استشراقی فریب ہے۔ انہوں نے مستشرقین سے سیکھا سارا کچھ، یہ نزلہ سارا انہوں نے ان سے لیا ہے، نصرانیوں سے جو مستشرقین ہیں، وہ نزلہ تم پہ گرا رہے ہیں، اور تو ایسی کبوتر کی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے۔ تو کہتا نہیں جی مجھے کیا ہے، مجھے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو دکھائی نہیں دیتے یہودی نصرانی۔ بھائی پورا کنٹرول ان کے پاس ہے۔ اب میرا ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، کس نے کیا ہے؟ IMF نے کیا ہے، اور IMF کا کو جو متولی ہے وہ کو حاجی عبداللہ ہے۔ یہی یہودی نصرانی ہیں یا نہیں؟ یہی یہودی نصرانی ہے نا۔ اور میں پھر بھی کہوں وہ وہاں میں یہاں ہیں، میرے ملک میں ایک ایک بیج، میرا دیسی بیج ختم ہو گیا ہے جی، سارا ہائی بریڈ آ رہا ہے، ہر چیز میں آپ ہائی بریڈ کو دیکھ لیں، وہ وہاں میں یہاں، میں کیوں بولوں بھی ان کے خلاف؟ کہ نہیں سمجھ آیا؟ نظام معاشرت اسی کی، نظام معیشت اسی کی، نظام تعلیم اسی کا، نظام سیاست اسی کا۔ میرا نظام نہیں ہے یہاں پہ، نظام اسلام نہیں ہے یہاں پہ، نافذ اسلام کا ایک حکم نہیں چلنے دیتے ہیں جی۔ کون نہیں چلنے دیتے؟ وہی یہود و نصارہ نہیں چلنے دیتے، یہ ان کے غلام بیٹھے ہیں، یہ ان کے ایجنٹ بیٹھے ہیں جی۔ پھر میں آنکھیں بند کر کے کہوں یہ وہ وہاں ہے، میں یہاں کیوں بولوں؟ اور بھائی ان کو بچانا نہیں بچانا مسلمانوں کو؟ ہم بتائیں صحیح کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا؟ تو مولوی صاحب کو پھر سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ مولوی صاحب بہشتی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے،
اس نے میرے خلاف ایک کلپ جوڑا ایک، اس نے کہا یہ عجیب بندہ ہے بھائی۔ میں نے کہا مولوی صاحب تیری آنکھیں نہیں کھلی، 2-4 تجھے لگیں گی نا، جب 2-4 لبرلوں نے تجھ پہ حملہ کیا تو اصل میں دیکھتا نہیں ہے نا، تیری آنکھوں میں پٹی بندی ہے، کاش کہ تیری آنکھیں کھلیں، تجھے دکھائی دے، تجھے نظر آئے کہ اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں جی۔ اچھا وہ وہاں ہے تو یہاں ہے، تو پھر بولنے کی ضرورت نہیں۔ تو قادیانی کو کس نے اٹھا رکھا ہے آج تک؟ قادیانی کو کون سپورٹ کر رہا ہے جی؟ میرے ملک کے اندر قادیانیوں کے بڑے بڑے ادارے کھل گئے ہیں، بڑی بڑی مساجد کھل گئی ہیں۔ اگر ایک مولانا صاحب آئے بیچارے میرے پاس، وہ بتانے لگے کہ ایک مسجد میں وہ ہوتے ہیں، اس مسجد میں جناب تھوڑے سے گھر ہیں اپنے مسلمانوں کے، باقی سارے قادیانیوں کے۔ کہتے ہیں وہ میں ایک جلسے پہ گیا ہوا تھا رات کو، تو رات کو انہوں نے کیا کیا، قادیانیوں نے ایک بھینس کو گولی مار دی، ایک بندے کے پتنی گولی تھوڑی سی چھوڑ دی اس کی طرف، تو میرے پہ پرچہ کروا دیا۔ 6 مہینے بیچارے وہ جناب بھاگتے رہے اسی طرح کہ اس نے جناب گولی چلائی۔ وہ کہتا ہے میں وہ تھا ہی نہیں اس رات وہاں۔ بتائیں ابھی میں کہوں کہ وہ تو ربوے میں ہیں، میں یہاں ہوں، میں یہاں کیوں بولوں ہیں؟ میں نے کہا یہ تو تیری فکری غلط ہے خدا کے بندے۔ حضرت سیدنا ان کو دیکھنا، حجاج بن یوسف ظالم تھا نا جی، نہید نام کی خاتون نے سندھ سے خط بھیجا تھا، مجھ پہ ہندو راجہ جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے، آپ مہربانی کریں مجھے بچائیں، مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ وہاں سے اس نے اپنے 18 سالہ بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا۔ وہ بھی کہتا وہ وہاں میں یہاں، میں کیوں آؤں میں کیوں آؤں؟ دشمن جہاں بھی ہو، میں نے کہا یہ تو منہج نبوت بھائی، اگر وہ وہاں بھی ہے، جب ایک کافر نے کہا تھا کہ میں مدینے پہ حملہ کرنے لگا ہوں، میرے آقا علیہ السلام میں تو کیوں آتا حملہ کرنے، میں آ رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام 30,000 صحابہ کو لے کے سخت گرمی میں، تپتی دھوپ میں، این کھجوریں پکی ہوئی ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی، پورے سال کا نظام میں معیشت اسی پہ چلتا ہے حضور کے صحابہ کا، کھجوریں چھوڑ کے آقا علیہ السلام وہاں سے تبوک روانہ ہو گئے۔ میں تو کیوں آتا، میں آ رہا ہوں تیری طرف۔ 30,000 صحابہ کو لے کے حضور وہاں روانہ ہوئے، حضور بھی کہہ دیتے تو وہاں میں یہاں، جی یہ کیا ہوگا؟ جی ابو سفیان کا قافلہ گزرنے لگا، آقا علیہ السلام مدینے سے سفر کر کے بدر جا پہنچے آقا علیہ السلام، جی عہد کا معاملہ آیا تو اس وقت بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں چلتا نہ چلے، میں جا رہا ہوں۔ حضور بھی فرماتے وہ بیٹھے رہے، ہمیں کیا ہے؟ نہ یہ اسلام، یہ نبوت کے منہج کے خلاف ہے بھائی۔ بات یہ دشمن کو جتنا بھی آپ کمزور سمجھیں گے نا، جتنا بھی کمزور ہو، کبھی بھی اسے کمزور نہ سمجھیں، وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ یہ تو بھائی اتنا منہ پھٹ دشمن ہے آپ کا، آپ کی ہر ایک چیز کو نگل چکا ہے۔ جی وہ شریف لوگ جو ہیں، ان کی بیٹیاں جو گھروں سے باہر نکلتی تھی، آج وہ ٹک ٹکر بنی ہوئی ہے۔ اتنی بے حیائی کس نے پھیلائی ہے ہماری قوم میں؟ جی آپ کے میڈیا کو جناب یہودی پیسے دے رہا ہے۔ امریکہ کے اوباما نے خود اعتراف کیا تھا اس بات کا کہ ہم جناب پاکستانی میڈیا کو اتنا پیسہ دے رہے ہیں تاکہ یہ اسلام کے خلاف جتنا ہو سکے لوگوں کی ذہن سازی کریں۔ تو بتائیں نا، ٹرانسجنڈر ایکٹ، جی مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے شادی کر سکتا ہے، یہ بل کہاں پاس ہوا ہے اور کس نے پاس کروایا؟ یہ تو فکری یہود و نصارہ کی ہے، میرے ملک میں کیوں پاس ہو گیا؟ جی گستاخ کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی، یہ تو نظریہ کافروں کا ہے، مسلمانوں کا تو نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک تو صرف ایک ہی بات ہے، جی گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، یہی ہے بس۔ جی تو نے کیا کیا؟ یہ سارا کچھ جو وہاں سے یہاں آ رہا ہے، تو مولوی صاحب آنکھیں بند نہ کریں، تھوڑا سا آنکھ پٹ سونے، لاہور آ گئے، کہتے نہیں کہتے لاہور پہنچا ہے، ذرا آنکھ پٹ، آنکھ کھول ذرا، تیری آنکھوں میں پردے پڑے ہیں غفلت کے، نہ کر ایسے۔ جی کوئی بندہ چلو بولنے لگا ہے تم میں، کوئی بندہ جو ہے تمہارے لوگوں کو آگاہی دینے لگا ہے ان یہود و نصارہ کے فتنوں سے، تو خدا کے لیے معافی دے دو یار اسے۔ تم کہتے ہو جیسے تم جناب حلوے کی دیگ پہ بیٹھے ہو مل مار کے، اسی طرح وہ بھی بیٹھ جائیں، وہ بھی جناب رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے بچانے کی بات نہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔